الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پوری حضوری کے ساتھ ذوق شوق ادب محبت سے دروشی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جی، اولاد کی تربیت، مختصر تربیت اولاد اور اسلام، یہ ہماری کلاس چل رہی تھی۔ شادی کا انتخاب، نکاح، شادی، پریگننسی کا دوران بچے کی پیدائش کے موقع پر یہ ساری باتیں ہم عرض کر چکے ہیں پچھلی کلاسز میں۔ آج صفحہ نمبر 51 پہ چوتھی فصل ہے، بچوں میں انحراف پیدا ہونے کے اسباب اور ان کا علاج۔ پہلے نمبر پہ لکھا ہوا غربت اور فقر و فاقہ۔ جب بچے کو گھر میں ضرورت کے مطابق روٹی کپڑا نہ ملے اور وہ ضروریات زندگی کے حصول سے عاجز ہوگا اور اسے ارد گرد فقر و فاقہ، محرومی، نامرادی کے سوا اور کچھ نظر نہ آئے گا تو وہ روزی کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلے گا۔ اس موقع پر مجرم و بدکار اس کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں اور وہ بھی مجرم بن جاتا ہے۔ عادلانہ شریعت اسلام نے فقر و فاقہ دور کرنے کے لیے ایسے قوانین وضع کیے ہیں کہ ہر شخص کو روٹی، کپڑا اور مکان ملے اور فقر و فاقہ کی بے خونی ہو۔ کام کاج کے مواقع فراہم کیے، معذور اور اپاہج حضرات کے لیے بیت المال کے وظائف مقرر کیے، خاندان کی کفالت کرنے والوں کی امداد اور یتیموں، بیواؤں اور بوڑھوں کی اس طرح سے دیکھ بھال کی کہ ان کی عزت و کرامت بھی محفوظ رہے اور زندگی بھی صحیح گزار سکے۔ اگر ان کو نافذ کر دیا جائے تو معاشرے سے انحراف اور مجرمانہ ذہنیت کی قلع کما ہو جائے۔ پہلی بات حضرت جی ارشاد فرما رہے ہیں کہ شریعت نے ہمیں اسلامک نظام ہمیں عطا کیا ہے۔ خلافت راشدہ کا نظام حقیقت میں دین اسلام کا نظام تھا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور خلافت تھا۔ ان حضرات نے اسلامک نظام کو نافذ کر کے بتایا۔ بہرحال عمومی طور پر ہم مسلمان کیا سمجھتے ہیں، شروع میں ایک سبق بتایا تھا، امید آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اور اسلام کا مفہوم ہم نے یہ سمجھ لیا، نماز، روزہ، داڑھی، پردہ۔ عورت نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، برقع پہن لیا، یہ اسلام ہے۔ اور مسلمان مرد نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، مسجد چلا گیا، قرآن کی تلاوت کر لی، یہ اسلام ہے۔ حقیقت میں یہ خالی اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی تو بہت مختصر سی چند عبادات ہیں۔ اصل میں اسلامک نظام، اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اور ایک مسلمان مرد عورت کو حقیقت میں اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ تو جو اسلامک نظام ہوتا ہے اس میں زندگی کے ہر معاملے کی پوری ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اس میں ہماری معاشرت، ہماری معیشت، جس کو ہم کہتے ہیں مال، حلال مال، اس کی بھی پوری ایک ترتیب طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو
بہرحال ہماری 24 گھنٹے کی ظاہری، باطنی، معاشرتی، سماجی جتنی زندگی ہے، اس سب کو اسلامک نظام قرار دیتے ہیں۔ تو اس پہلی بات یہ فرمائی کہ اگر اسلامک نظام ہوگا تو پھر بچوں کے فقر و فاقہ کی وجہ سے جو محرومی ہوتی ہے اس سے بچے کی بچت ہو جائے گی۔ جن گھروں میں بہت زیادہ فقر و فاقہ ہو، مالی بہت تنگی ہو، والدین بار بار ہر قدم پر بچوں کو مالی تنگی کی باتیں کریں، ایک ہے کہ بچوں کو بتانا کہ بھئی یہ چیز ہمارے پاس موجود نہیں، یہ برا نہیں ہے، لیکن مستقل اس بچوں کو ان کے سامنے تنگی کے، فقر و فاقہ کی باتیں کرنا، پریشانی کی باتیں کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور جن گھروں میں بہت زیادہ فقر و فاقہ ہوتا ہے، بچوں کو بچپن سے ہی باہر بھیج دیا جاتا ہے کہ بچہ جا کے کام سیکھے اور کمائے۔ یا آپ لوگوں نے بھی معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کا کام کرنے کے لیے، میکینک بننے کے لیے، موٹر سائیکل کا کام سیکھنے کے لیے بچوں کو لگایا جاتا ہے۔ بچوں کو اس چیز کے لیے لگایا جاتا ہے، وہ چھوٹی عمر میں بچے جاتے ہیں، 8 سال 10 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں، 12 13 14 سال کی عمر میں بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اب وہ بچے غلط ماحول میں، بظاہر وہ مال کمانے کے لیے جا رہے ہیں، گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر بچے غلط لوگوں کے ہاتھوں، ان پڑھ، جاہل، دین سے دور لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں، وہاں سے گالی سیکھتے ہیں، وہاں سے برائیاں سیکھتے ہیں، تو بچہ تربیت ہونے کے بجائے وہ برائی کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ تو ہر ممکن والدین کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کی چھوٹی عمر میں ان کے ساتھ ایسا اللہ سے مانگنا بھی چاہیے اور اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ بالکل غربت ہوتی ہے، تنگیاں پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں ہماری تربیت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب یہیں سے ہم انشاءاللہ خواتین کے مسائل پر بھی بات کریں گے کہ عموماً گھروں میں کہیں تنگی پریشانی آ جاتی ہے، مالی تنگی آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو ماں جو ہوتی ہے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، اوہ اب میرے بچوں کا کیا بنے گا، اور رونا دھونا اور شکوے شکایات کرنا، یہ چیزیں شروع کر دیتی ہیں۔ تو ایک عورت کی تربیت اگر ہو، اس کو پتہ ہو کہ حلال مال کے خزانے اللہ کے پاس ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اگر قرآن پڑھا ہوگا، احادیث مبارکہ پڑھی ہوں گی، تو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین بھی ہوتا ہے، بار بار اللہ سے مانگنا، حلال راستے کے لیے کوشش کرنا۔ دیکھیں، اس انسانیت میں کائنات کی سب سے عظیم الشان، خوبصورت شکل والی، خوبصورت سیرت والی، خوبصورت دل والی ہستی کا نام پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی سب سے پہلے مالی طور پہ ان کے ساتھ مالی تعاون کس نے کیا؟ عورت نے، بیوی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی مال عطا فرما سکتے، یہ لازمی نہیں ہے مرد کو ہی ملے گا، کبھی عورت کو مل جاتا ہے۔ یہ حلال مال خیر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو اس میں اگر اللہ نہ کرے کسی کا ہسبینڈ، اس کی جاب چلی جاتی ہے، نوکری چلی جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، یا بزنس میں نقصان ہو گیا، مالی تنگی پریشانی آ گئی، تو ایک جو صحیح معنوں میں سمجھدار تربیت یافتہ بیوی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس موقع پہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتی، شکوے شکایات نہیں کرتی، بلکہ وہ صبر کے ساتھ اور ایک باہمت مسلمان عورت بن کر اس کو تسلی دیتی اور